السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، سامعین اعظام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قدوہ، رہبر اور نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس پروگرام میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین درمیان میں جو تعلقات تھے۔ مختصر وقت میں، محدود وقت میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں صحابہ کرام کی ذوات عالیہ پر طعن و تشنیع کے نشتر اور سب و شتم کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کی عدالتوں کو پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کی ثقافت کو مجروح کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپسی تعلقات ٹھیک ٹھاک نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے جو ہے اہل بیت کا احترام نہیں کیا، صحابہ کرام نے اہل بیت کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ یہ سارے اعتراضات اور یہ سارے حشویات بکنے والے اگر وہ حضرات ہوتے جن کی تربیت ہی گندگی اور خباثت کے اندر ہوئی ہے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ اعتراضات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کا چولا پہن کر کے رافضیت اور شیعت کی راگ الاپ رہے ہیں۔ اس پر افسوس ہوتا ہے، اس پر حیرت ہوتی ہے کہ آج جو ہے شیعہ اور روافض سے کہیں زیادہ صحابہ کرام کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے، اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان جھگڑے بیان کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سے موسوم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اہل السنہ والجماعہ کا صحابہ کے تعلق سے عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر الطحاوی نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر ذکر کی ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہ ولا نتبرأ من احد منہ نبغضهم من يبغضهم بغیر الخیر یذکرهم ولا نذکرهم الا بالخیر حبهم دین و ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان۔ جیسا کہ امام جعفر طحاوی بیان فرماتے ہیں، اصحاب رسول سے محبت کرنا، ہم اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کے محبت میں ہم افراط و تفریط سے کام نہیں لیتے ہیں، ہم ان تمام لوگوں سے براءت کا اعلان کرتے ہیں جو صحابہ سے براءت کا اعلان کرتے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ صحابہ سے محبت کرنا، صحابہ سے الفت رکھنا یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے اور یہ طغیان و شرکسی ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس طرح وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی ایسے ہی اہل بیت سے بھی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت سے بھی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی بڑی واضح اور مشہور روایت ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ ان یزید بن حیان انه قال انطلقت انا وحسین بن الصبر وعمر بن مسلم الى زید بن ارقم فلما جلسنا الیہ قال له حسین لقد لقيت يا زید خيرا كثيرا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زید خيرا كثيرا حدثنا يا زید ما سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يا ابن اخي والله لقد كبر سني وقدم عهدي
ونسيت بعد الذي أتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه وذكر ثم قال ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا به وتمسكوا به. ثم قال وأهل بيتي فقال له حسين أليس من أهل بيته أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة. قال نعم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم في فضائل أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، حضرت یزید ابن حیان بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، جس میں یزید ابن حیان بھی ہیں، حضرت حسین بھی ہیں اور عمر ابن مسلم ہیں، صحابی رسول زید ابن ارقم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے کشکول میں خیر کثیر ہے، آپ نے نبی کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، آپ نے نبی کی حدیثوں کو سنا ہے، آپ نے نبی کے ساتھ غزوہ کیا ہے، آپ نے جو ہے نبی کے پاچھے نماز پڑھی ہے، آپ کے کشکول میں خیر کثیر ہے، کچھ ہمیں بھی سنا دیجئے. حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں میری عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور سنو بہت ساری چیزیں میں نے نبی سے یاد کی تھی، میں بھول گیا، جتنا میں تم سے بیان کر دوں تم اس پر عمل کر لینا، اس کو قبول کر لینا، اور جو میں نہیں جانتا ان سے مجبور مت کرنا کہ میں اور بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی چشمے پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، تم رب کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس پر عمل کرنا. اور اہل بیت کے تعلق سے کہا میں اپنے اہل بیت کو تمہارے مابین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں. یہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حضرت حسین پوچھ لیتے ہیں اے زید اہل بیت کون ہے؟ کیا ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے؟ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، صحابی رسول کہتے ہیں اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہے، لیکن یہاں پہ جن اہل بیت کی بات ہو رہی ہے وہ لوگ ہیں جن پر صدقات و زکات حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا وہ کون لوگ ہیں. صحابی رسول ذکر کرتے ہیں وہ علی کی اولاد ہیں، عقیل کی اولاد ہیں، جعفر کی اولاد ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. یہ سب کے سب اہل بیت میں سے ہے، ان پر صدقہ حرام ہے. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد ہے جو شیعہ اور روافض یہ راگ الاپتے ہیں کہ صحابہ نے جو ہے اہل بیت کی منقبت میں وارد روایتوں کو چھپایا ہے، ان کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے. صحابہ نے چھپایا نہیں ہے، صحابہ نے بیان کیا ہے. اہل بیت کون ہے، ان پر صدقہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. زید ابن ارقم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صحابی رسول بتاتے ہیں اہل بیت کون ہیں، اور ازواج مطہرات کو اہل بیت کے اندر شامل کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ایسے ہی ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر میرے بھائیوں شامل ہے. اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو تعلق تھا یہ الفت و محبت کا تھا، بھائی چارگی کا تھا، ایمان کا رشتہ تھا، اور اسی طرح سے جو ہے احترام کا رشتہ تھا، توقیر و تبجیل کا رشتہ تھا. میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہوگا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اگر تمہیں محمد کو تلاش کرنا ہے اہل بیت میں تلاش کرو، اگر محمد کو پانا ہے اہل بیت کو تلاش کرو. اہل بیت سے محبت یہ نبی سے محبت ہے، اہل بیت سے بغض رکھنا یہ گویا کہ نبی سے بغض رکھنے کے مترادف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب ان کی دور خلافت آتی ہے، حضرت عمر جب وہ رجسٹر تیار کرنے لگے وظائف کی، آپ سے پوچھا گیا کہ رجسٹر میں سب سے پہلے نام کن کا مقدم کیا جائے؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خاندان نبوت کے افراد کے اسماء کو مقدم کیا جائے، اہل بیت کے اسماء کو مقدم کیا جائے، اور عمر کا نام آخر میں لکھ دیا
देखा जाए अबू हुरैरा को कौन नहीं जानता। एक मर्तबा हजरत हुसैन है, हजरत हुसैन एक मय्यत में जा रहे हैं, चलते चलते थक जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, अबू हुरैरा की निगाह पड़ती है, अबू हुरैरा दौड़ करके आते हैं और अपने रुमाल को अपने कंधे से उठा करके हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बदन से गर्दो गुबार को साफ कर रहे हैं और आपके कदम को साफ कर रहे हैं। ये मोहब्बत थी अबू बकर की, ये मोहब्बत थी हजरत उमर की, ये एहतराम था, ये अफजलियत था, ये मकाम और मर्तबा था सहाबे किराम की निगाहों में अहले बैत का कि उनके पांव के और उनके बदन पे अगर धूल और गर्दो गुबार अट जाए, अबू हुरैरा जैसा सहाबी जो है अपने रुमाल से उनके गर्दो गुबार को साफ करता है। और अहले बैत भी मेरे भाइयों इस मैदान में और भी आगे है। अहले बैत की जब बात आती है वो किस कदर सहाबा का एहतराम करते थे, किस कदर अफजलियत के कायल थे। मोहम्मद इब्नुल हनफिया है, अपने वालिद मोहतरम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं, ऐ मेरे वालिद मोहतरम अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल कौन है? कहा अबू बकर है। फिर पूछा अबू बकर के बाद सबसे अफजल कौन है? कहा सैयदना उमर फारूक है। कहते हैं मैंने तिबारा सवाल नहीं किया कि कहीं उस्मान का ना नाम ले ले, मैंने कहा उसके बाद तो आपका दर्जा है। हजरत अली का तवाज़ो देखिए, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीना, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक आम मुसलमान हूं। ये मोहम्मद इब्नुल हनफिया है, अहले बैत में से है, अली की औलाद में से है। सहाबा के ताल्लुक से पूछते हैं, अली जवाब देते हैं सबसे अफजल नबी के बाद अगर कोई है वो अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली का दर्जा है। मेरे भाइयों ये बात हजरत अली ने सिर्फ मोहम्मद इब्ने हनफिया से नहीं कही, अबू जुहैफा रावी हदीस है, ये बात हजरत अली ने कूफा के मिंबर पे चढ़ करके कहा था, ऐ लोगों अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई अफजल है तो वो कौन है? अबू बकर है। अबू बकर के बाद कौन है? हजरत उमर है। हजरत उमर के बाद कौन है? हजरत उस्मान है। फिर उनके बाद अली का दर्जा आता है। ये मोहब्बत थी, ये एहतराम था, ये जो अफजलियत के कायल थे सैयदना अली, ये तौकीर और ये तब्जील ये सहाबे किराम के दरमियान अहले बैत के दरमियान मिलती है। मेरे भाइयों रिश्तेदारियां कैसी थी? वक्त बहुत मुख्तसर है, रिश्तेदारियों के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, आज शिया और रवाफिद जो है सहाबे किराम की हस्तियों और उनकी अदालत पे जहां से डाके डालते हैं वो जो है वो जंगे करबला है। करबला के वाक़े को बयान करते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं और मजलूमियत बयान करके आवाम को रुलाते हैं, फिर कहते हैं जानते हो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यजीद था। और जानते हो यजीद कौन था? और ये यजीद मुआविया का बेटा था। मुआविया कौन था? ये सहाबी था। इस तरह से चोर दरवाजे से दाखिल होकर के सहाबा के ज़वाते आलिया पे डाके डाले जाते हैं। मैं आपको बताऊं मुआविया का ताल्लुक हुसैन से क्या था? मुआविया का ताल्लुक जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या था? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है, नाम उम्मे हबीबा है और ये उम्मे हबीबा नबी की मनकूहा है। इस एतबार से अगर देखा जाए तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरमियान जो रिश्ता है साले और बहनोई का रिश्ता है। और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो बाप हैं उनका ताल्लुक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये है कि वो नबी जो है वो उनके दामाद हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुआविया के बाप हैं उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है? ससुर हैं। और आगे जाओ हजरत हुसैन से मुआविया का क्या ताल्लुक है? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीवी है, उनका नाम मैसून बिनते बहदल है। मैसून बिनते बहदल का ताल्लुक कबीले कल्ब से है और कबीले कल्ब की एक औरत जिनका नाम रुबाब है, ये रुबाब जो है हजरत हुसैन की मनकूहा थी, आपके अक़्द मसनून में थी। इस तरह अगर रिश्ता देखा जाए तो हजरत अमीर मुआविया और हजरत हुसैन एक दूसरे के लिए साढ़ू लगते हैं, क्योंकि दोनों बीवियां एक दूसरे की चचाजाद बहन है। और इस पर मुस्तजाद ये कि जिस यजीद को गालियां दी जाती है, यजीद का रिश्ता हुसैन से ये देखिए, हद आपके वालिद मोहतरम की जो माँ है ये रुबाब की बहन है। और इस एतबार से देखा जाए तो रुबाब कौन होती है? यजीद की खाला लगती है। और खाला के रिश्ते के हिसाब से यजीद के हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या हुए? खालू हुए। और रिश्ता क्या है मेरे भाइयों? हजरत अबू बकर उमर को किस तरह गालियां दी जाती हैं। आओ मैं रिश्ता बताऊं अहले बैत से इनके ताल्लुकात क्या है। हजरत अली हैं, अली के बेटे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं।
ان کے بیٹے حسین ہیں، حسین کے بیٹے علی ہیں جن کو زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، علی کے بیٹے محمد باقر ہیں، محمد الباقر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بیٹے محمد ہیں، محمد کے بیٹے قاسم ہیں، قاسم کے بیٹے محمد الباقر ہیں، قاسم کی بیٹی ام فروا ہیں، گویا کی حضرت علی کا پرپوتا، حضرت حسین کا پوتا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرپوتی کون ہے؟ یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ رشتہ، یہ تعلق تھا اہل بیت کا آپس میں، ابو بکر کی پرپوتی اور حضرت علی کا پرپوتا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے میاں اور بیوی ہیں۔ خود جناب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی ام کلثوم سے شادی کی۔ یہ تعلقات تھے، یہ الفت، یہ محبت، یہ توقیر، یہ تبجیل، یہ اکرام، یہ احترام، یہ ساری چیزیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان تھی۔ لیکن آج ہواؤں کا رخ جو ہے دوسری طرف پھیرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو میرے بھائیوں ختم کرتا ہوں۔ تعلقات کی جب بات آ جاتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا علامہ احسان الہی ظہیر کا۔ اس مندے کلندر نے جو ہے اپنی ایک تقریر کے اندر شیعوں کے 12 کتابوں کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ کس قدر گہرا تعلق صحابہ اور اہل بیت کا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا جاتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی عورتوں سے شادی کیا۔ ایک عورت سے شادی کیا، جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو کہا اس کا نام محمد رکھ دیا جائے۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا پوچھا گیا نام کیا رکھا جائے، کہا ابو بکر رکھ دو، ابو بکر کے علاوہ کوئی نام جستا ہی نہیں ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا گیا نام کیا رکھا جائے، کہا عمر رکھ دو۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، عثمان رکھ دیا گیا۔ اور آگے چلو، حضرت حسین کے ہاں ولادت ہوتی ہے، پہلے بیٹے کا نام جو ہے پوچھا جاتا ہے نام کیا رکھا جائے، حضرت حسین سے کہا گیا اس کا نام حسن رکھ دیا جائے، جو حسن المثنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پوچھا گیا نام کیا رکھا جائے، کہا ابو بکر رکھ دو۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، کہا نام کیا رکھا جائے، کہا عمر رکھ دو۔ پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، پوچھا گیا نام کیا رکھا جائے، کہا گیا عثمان رکھ دو۔ حضرت حسین کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے، حضرت حسن کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو بیٹے کا نام عمر رکھا جا رہا ہے، عمر رکھا جا رہا ہے، ابو بکر رکھا جا رہا ہے، عثمان رکھا جا رہا ہے۔ اور ایک قاعدے فقہیہ کے ذریعہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، التنبیہ بالادنی علی الاعلی، التنبیہ بالادنی علی الاعلی۔ یہاں پہ جب پتہ یہاں پہ صحابہ کرام نے اور اسی طرح سے اہل بیت نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پہ رکھا، عمر کے نام پہ رکھا، عثمان کے نام پہ رکھا، تو جب ناموں سے اتنی محبت ہے تو ذوات سے کتنی محبت ہوگی۔ ابو بکر کے نام سے اتنی محبت ہے تو ذات سے کتنی محبت ہوگی، عمر کے نام سے اتنی محبت ہے تو ذات سے کتنی محبت ہوگی، عثمان نام سے اتنی محبت ہے تو عثمان کی ذات سے کتنی محبت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی کو کہا جاتا ہے التنبیہ بالادنی علی الاعلی۔ جب نام سے اتنی محبت ہے تو ذات سے کتنی محبت ہوگی۔ یہ چند باتیں تھی میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی اور سرعت میں رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے مقام کو سمجھنے اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، ہمارے قلوب و اذہان کو صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے صاف اور ستھرا بنائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔